جھگڑے میں پڑنے ہمیں اس جھگڑے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک کہتے ہو. ایک کہتا ہے دیا، ایک کہتا ہے نہیں دیا. ہاں صحیح. ہم تو تھے بھی نہیں وہاں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں کیا کہہ سکیں گے. جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں. جنت سے مراد وہ سکون ہے جو موت کے بعد تکلیف برداشت کرنے والے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے سڑے ہوئے جسم زندہ ہو جائیں اور ان میں روح پھونکی جائے؟ اس بات کو ایک عقل مند انسان کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی ہے جو میری مستحکم دلیلوں کو مسترد کر سکے، میں اس سے بحث کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ لوگ یقین رکھیے کہ کسی میں بھی عقل کی دلیلوں کے مقابلے میں سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. میں اپنے خداؤں کی اور آپ کے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں. تعجب ہے تم اس چیز پر یقین رکھتے ہو اور قسم کھاتے ہو کہ جس کو نہیں دیکھا. یعنی کیا مطلب؟ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ سمندری پری کسی بھی سمندر میں نہیں مل سکتی؟ میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کسی نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی. بے شک سمندری پری ایک خیالی مخلوق ہے. سوال کا جواب دو. کیا یہ قسم کھا سکتے ہو کہ سمندری پری وجود نہیں رکھتی؟ نہیں، میں نے سارے سمندر نہیں دیکھے، لیکن کوئی یہ بھی ثابت نہ کر سکا کہ وجود ہے. تو کیا تم کسی دوسری دنیا سے واپس آئے ہو؟ نہیں، میں دوسری دنیا کو تو مانتا ہی نہیں. تو یقیناً تم دوسری دنیا سے واپس نہیں آئے ہو. ہاں، میرے خیال میں تو ایسی مخلوق ہے ہی نہیں، اور میرے خیال میں کسی نے ایسی آج تک مخلوق دیکھی تک نہیں. تم نے تو ایسی زبردست قسم کھائی کہ میں نے سوچا کہ تم نے خود ایک بار موت کا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. یا پھر زندہ ہونے والے مردے کا قول بیان کر رہے ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مردہ جو سڑ گل گیا ہو وہ کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتا. یہی کافی نہیں ہے؟ تو پھر یہ کہو نا کہ ہم نے مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، ورنہ کئی نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور بہت سو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مگر میں نے جس کو نہیں دیکھا اس پر یقین کیسے کر لوں؟ چونکہ تم نے گمان کیا ہے کہ خداوند کو چاہیے کہ ہر بندے کے لیے مردہ زندہ کرے تاکہ قیامت پر ایمان لائیں. اگر انسان یقین کرنا چاہے تو ایک معجزہ تمام مذاہب اور نسلوں کے لیے کافی ہے، اور اگر یقین نہیں کرنا چاہتے تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی یقین نہیں کریں گے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے جناب عیسیٰ کے معجزے کو سحر اور جادو کہا ہے. میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس چیز کو مان لوں جس کو میں نے دیکھا نہیں. تو پھر اپنی عقل کو بھی نہ مانو، کیونکہ وہ بھی قابل دید نہیں. بابا فیلوس نے اچھا جواب دیا. بہت اچھا جواب دیا بابا فیلوس نے. وہ خود اچنبے میں تھا کہ کون سا صحیح ہے. اگر طے پائے کہ ہر آدمی قیامت پر شک کرے تو ہر طرف کفر پھیل جائے گا. پھیل جائے گا. یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو چلو. وہ آدمی کفرآمیز باتیں کر رہا ہے. آپ خود آ کر دیکھیے. آئیے نا. وہاں کھڑا ہے، دیکھو وہاں ہے. کنارے ہٹو، کنارے ہو جاؤ، کنارے ہٹو. چلو ہمارے ساتھ چلو. مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کس جرم میں مجھے پکڑ رہے ہو؟ چپ چلو. چھوڑ دو مجھے جانے دو. کیا آپ جیسا قاضی راضی ہوگا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچے، میری بیوی اور اس معصوم کا حق ضائع ہو جائے؟ تمہارے حق کے آخری دینار تک کو میں اس سے اگلوا لوں گا. شکریہ جناب قاضی.
کل میں اس کو عدالت میں طلب کروں گا. جناب قاضی ادھر دیکھیے. کیا بات؟ یہ میاں بت پرستی کی تبلیغ کرتے ہیں. اس پر سب کے سامنے مقدمہ چلنا چاہیے. لوگوں کو بھی اندر آنے دیا جائے. چلو. ایک رات میں یہ کیسی کایا پلٹ گئی؟ یعنی واقعی اس شہر میں بت پرست تبلیغ نہیں کر سکتے؟ کہیں نیند میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ نہیں معلوم نیند میں ہوں یا بیدار. کہیں واقعی دیوانہ نہ ہو جاؤں. بہتر ہے یہاں سے چلے چلوں. مریم مقدس. ہاں یہی لکھا ہے. یعنی یہاں کلیسا ہے. کیا ماجرا ہے؟ معاف کیجیے گا جناب، یہ کلیسا کیا ہے؟ وہی یہودیوں کا کنیسہ تو نہیں؟ نہیں بھائی، یہ کلیسا ہے، عیسائیوں کی عبادت کی جگہ. تو مسیحیوں کی عبادت گاہ بھی ہے.